کہ یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے اور قتل عام کر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. ہمارے سمجھو ضمیر کو اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دی. فرمایا قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ کی آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہو اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، واخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، وازواجکم اور تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال تمہارے جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس کے تم نقصان میں پڑ جانے کا، خسارے کا تم ڈر کرتے ہو، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. 8 چیزیں گنوا کر اللہ نے مقابلے میں 3 چیزیں گنی. اگر یہ تمہارے رہائشی بنگلے، کوٹھیاں، تمہارا بینک بیلنس، تمہارے خوبصورت جوان کڑیل بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارا تجارت مال، سب کچھ اگر ان 3 چیزوں سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر اللہ نے آگے دھمکی دی. دھمکی کیا دی؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر کچھ دعائیں وغائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ الحفیظ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر اللہ نے فتویٰ بھی لگا دیا کہ تم پھر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تم فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں، یعنی اپنی کے اندر، میں کے اندر، اور احساس کمتری اس قدر پیدا ہو چکا ہے، میں ہوں، بس دوسرے کا کوئی فکر ہی نہیں. اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی. اپنا غم تو غم ہے، دوسرے کا غم کہانی. جنازے اٹھا رہے ہیں تو فلسطین والے اٹھا رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں تو ان کے تڑپ رہے ہیں، میرا تو نہیں تڑپ رہا نا. میرا بچہ تو ٹھیک ہے، اسکول بھی جاتا ہے، گھر بھی آتا ہے. اگر ماں باپ ذبح کیے جا رہے ہیں بچوں کے سامنے تو فلسطینیوں کے کیے جا رہے ہیں نا. ہمارے بچوں کے سامنے تو ماں باپ ذبح نہیں کیے جا رہے ہیں. اگر عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے شوہروں کے سامنے تو فلسطینیوں کو کیا جا رہا ہے. ہماری عورتیں تو محفوظ ہیں. تو ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دے دی، اب اس کا انتظار کریں.